اللہ ذوالجلال کی ذات اور صفات کے بعد، محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے بعد اگر کوئی روئے زمین پہ احترام کے لائق ہے تو وہ ہستیاں ہیں جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ یہ کو میرا نظریہ نہیں ہے، صرف یہ قرآن کا نظریہ ہے اور اسلام کا نظریہ ہے۔ قرآن مجید نے جو سٹیٹمنٹ دے دی ہے طے شدہ، اولئک ہم الراشدون، لو بھی رشد و ہدایت پانے والے، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم المفلحون، فوز و فلاح کے علمبردار، اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر، اس میں شریک ہونے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جن جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان کنسیڈر ہوگا۔ وہ ہستیاں وہ ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ کاش کسی کو اللہ تازہ فکر دے، وہ پوچھے ان لوگوں سے کہ یہودیوں سے پوچھتے ہیں، بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں موسیٰ کے ساتھی علیہ السلام۔ عیسائیوں سے پوچھتے ہیں، بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے اچھے ساتھی اور گندے لوگ کون ہیں؟ کہتے ہیں جو حواری تھے سیدنا عیسیٰ کے ساتھ وہ سب سے اچھے، جو مانتے نہیں ہیں ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ گندے لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام کے اچھے لوگ جو ساتھی تھے، جو مخالف تھے، وہ گندے لوگ۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول کے سب سے اچھے کون تھے اور برے کون تھے، بدقسمتی دیکھی، یہودی اور عیسائی بھی اپنے اپنے نبی کے ساتھیوں کو برا نہیں کہتے، لیکن یہاں آواز آئے گی نعوذ باللہ من ذالک، گندے ہیں تو صحابہ کرام ہیں والعیاذ باللہ۔ پھر یہ گند تو زبان پہ اور ان دلوں پہ ہے، سیاہ دلوں پہ، جن کو صحابہ کرام کے بارے میں نہ آیتیں سمجھ آتی ہے نہ احادیث سمجھ آتی ہیں۔ رسول مقبول نے اسی لیے تو کہہ دیا تھا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کے بارے میں زبان پھر کھولے گا اس پہ صرف اللہ کی لعنت نہیں ہے، کھربوں فرشتوں کی ہی لعنت نہیں ہے، پوری کائنات کی لعنت ہے۔ تو پیغام یہ ہے اس محرم کے مہینے کا کہ اگر عظمت کے لائق سمجھو محمد مصطفیٰ کے بعد تو صحابہ کرام کو سمجھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی مبارک زبان سے چند باتیں سنائی ہیں، میں صرف یادگیری کے لیے دہرانا چاہوں۔ آپ نے فرمایا جب اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، میدان عرفات میں کل کائنات کی روحوں کو بکھیر دیا، جو کائنات پیدا کرنی تھی ساری کائنات کے دلوں کو جھانکا تو سب سے پیارا دل پایا تو محمد مصطفیٰ کا پایا، انہیں سرتاج رسول بنا دیا۔ پھر دیکھا تو تمام کائنات میں سب سے پیارے دل انبیاء اور رسل کے بعد صحابہ کرام کے دل تھے۔ اللہ نے ان ساری ہستیوں کو اپنے نبی کے وزیر اور مشیر بنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اس لیے کہتے ہیں، کوئی ہے دنیا میں جس کی عمر 950 سال ہو؟ میں کہتا ہوں 90 سال بھی ہو تو کوئی ہے ایسا جو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے؟ 950 سال کوئی عبادت و ریاضت میں گزار دے، اس اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ روایت ہے سنن ابن ماجہ کی،
جس اجر و ثواب کو اللہ نے لکھ دیا ہے صحابہ کے بارے میں، جو ایک گھڑی صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے، ایک گھڑی اور 950 سال، کوئی میچ ہے جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ بیٹھے تھے، پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ کہ اللہ کے رسول نماز پڑھی تھی مغرب کی، جی نہیں چاہا گھر جانے کو کہ چلو عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ کہا واقعتاً اس لیے بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اس لیے بیٹھے۔ آپ نے اپنا چہرہ انور اٹھایا اور کہا احسنتم و اصبتم، بہت اچھا کام کیا، تم اللہ کی رحمت کو پا گئے۔ اور سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستارے دیکھ رہے ہو نا آسمان پہ، جب تک ستارے قائم ہیں آسمان کو کچھ نہیں ہوگا، جس دن ستارے جھڑ گئے آسمان بھی گر جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ پھر فرمایا مجھے دیکھ رہے ہو نا، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا جب تک میں ہوں، جب میں چلا گیا تو بڑے فتنے آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جب تک تم روئے زمین پہ موجود ہو اللہ کی رحمت رہے گی، جب تم چلے جاؤ گے پھر زمین پہ فسادات ہی۔ صحابہ کرام ایسی ہستیاں تھیں کہ ان کی موجودگی میں اللہ ذوالجلال کی رحمت کے سائے رہتے تھے۔ حدیث کہتی ہے ایک وقت آئے گا لوگ کافر اور مسلمان آپس میں جنگ کرنے لگیں گے، پوچھیں گے کوئی صحابی تو نہیں ہے؟ مسلمان کہیں گے صحابی ہے، وہ دوڑ جائیں گے، اللہ اسی پہ فتح دے دے۔ پھر پوچھیں گے کوئی تابعی تو نہیں ہے اگلی جنگ میں؟ کہیں گے ہاں، جس نے صحابی کو دیکھا اور جس نے صحابی کے ساتھ وقت گزارا وہ ہے۔ یہ سن کے ہی دوڑ جائیں گے، مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت 3449، زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا۔ پھر جنگ ہوگی، لوگ پوچھیں گے کوئی تبا تابی تو نہیں ہے آپ کے لشکر میں جس نے تابی کو دیکھا، جس نے صحابی کو آگے دیکھا ہوگا؟ لوگ کہیں گے ہے، اسی پہ اللہ فتح دے دیں گے اور کافر دوڑ جائے گا، شکست کھا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ روئے زمین پر سیدنا ابو بکر و عمر جیسا اللہ ذوالجلال نے اس امت میں پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا اور کہا علی میں ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، سیدہ کہول اہل الجنہ، اے علی، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 822 کہ قیامت میں انبیاء و رسول کے بعد اگر تمام بوڑھے جنتیوں کے سردار اور سرتاج ہوں گے تو ابو بکر و عمر ہوں گے۔ بتایا کس کو؟ اور صحابہ کو یہ حدیث بتائی کس نے؟ سیدنا علی رضی اللہ۔ منبر پہ کھڑے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھتے ہیں بتاؤ سب سے بہادر کون؟ بولنے والے نے کہا آپ۔ کہا ہاں، میں جب بھی دشمن کے مقابلے میں آیا ہوں میں نے انصاف کیا ہے، لیکن بتاؤ سب سے بہادر کون؟ خاموش۔ کہا میں بتاؤں کون ہے؟ سب سے بہادر وہ ہستی ہے جب بدر کے مقام پہ سارے لڑائی میں مشغول تھے، اکیلے اللہ کے رسول کے ارد گرد تلوار لے کے جو آنے والا قدم اٹھاتا تھا اس کے ٹکڑے کرنے والا بہادر تھا تو وہ سیدنا ابو بکر تھے۔
یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ سیدنا علی۔ سیدنا عمر شہید ہوئے ہیں اور سیدنا علی عبداللہ ابن عباس کے کندھے پہ اپنی کونیاں رکھ کے رو رہے کہتے ہیں میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اللہ جس طرح دنیا میں اکٹھے رہے، اللہ کے رسول ابو بکر عمر، ان کو جنت میں بھی اسی طرح اکٹھے رکھنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی۔ کاش میں بھی آپ جیسا ہو جاؤں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی۔ اسی لیے سیدنا علی نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر کے ساتھ کیا تھا۔ چادر ایک لیے رکھتے، پوچھتے یہ چادر کس کی آپ ہر وقت پہنے رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جانتے ہو یہ کس کی چادر ہے؟ یہ میرے دنیا میں سب سے پیارے دوست عمر نے مجھے دی ہے، وہ تو دنیا میں نہیں رہی ہے، ان کی نشانی ہے میرے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہہ کے امت کو سمجھا دیا کہ ساری دنیا کے میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کو میرا رب چکائے گا۔ 15 آیتیں اللہ نے اتاری قرآن مجید میں، تو عمر کی رائے کے مطابق سیدنا عثمان جن کے بارے میں 22 مرتبہ جنت کی ضمانت دی، سیدنا علی سے محبت کیوں نہ کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگوں جنت میں شہزادے سارے نوجوانوں کے سردار ہوں گے تو سیدنا حسن و حسین ہوں گے، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ لَهُمَا، لیکن یاد رکھنا ان دونوں بیٹوں سے باپ بہت بلند درجے پہ ہے، ان سے کیوں نہ محبت کی جائے۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ، عورتوں میں اگر سرتاج ہوگی ساری عورتوں کی تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کے لیے دعائیں کی، اللہم علمہ الحساب وقہ العذاب واجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو لکھائی اس میں صلاحیت عطا کر اور اسے حساب و کتاب سکھا دے، عذاب سے بچا دے، ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے امت کو ہدایت دے۔ سیدنا معاویہ سے کیوں نہ محبت کریں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کریں گے سب پہ جنت واجب ہے۔ پہلا غزوہ جو سمندر میں کرنے والے، بحری بیڑا بنانے والے، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کسی نے سوال کر دیا، سوال بھی کمال کا سوال کیا عبداللہ ابن المبارک سے، اچھا یہ بتاؤ کہ سیدنا معاویہ افضل تھے کہ عمر بن عبدالعزیز؟ غور کیجئے، کہا سنو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ چلتے، اللہ کے رسول کے ساتھ چلتے ہوئے جو گرد و غبار ان کے نتنوں میں گئی، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا افضل ہے، کیونکہ وہ صحابی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔